پاکستانی معیشت کو بچانے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا بڑا فیصلہ۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معیشت کو تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ تین مختلف ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 20 سے 25 ارب ڈالرز مختص کر دیے۔ حقیقت میں اب یہ پلان اے اور IMF پلان بی ہے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں حکومتی پلان بتا دیا۔ کہا کہ جس چیز کو پلان بی کہا جا رہا تھا آج وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس طریقہ کار کے پیچھے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور چین جیسے دوست ممالک کی یقین دہانیاں ہیں۔ ان ممالک سے یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ وہ کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کے لیے 3 سطحوں پر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک کمیٹی کی سربراہی خود وزیر اعظم کریں گے، جس میں کابینہ کے اراکین اور آرمی چیف بھی ہوں گے۔ مصدق ملک کا مزید کہنا تھا کہ اجلاس میں اگلے 5 سے 7 سال کے لیے 112 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا پلان بھی پیش کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ پاکستان اور UAE کے درمیان پورٹس اینڈ شپنگ معاہدے کے لیے فریم ورک کی منظوری۔ معاہدے کے تحت کراچی پورٹ کے ٹرمینل کا انتظام متحدہ عرب امارات کو دیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق معاہدے کا فریم ورک منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یونان کشتی حادثے کو 7 روز ہو گئے۔ لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ ملک بھر سے اب تک 130 لاپتہ افراد کی تصدیق کی جا چکی۔ 92 متاثرہ فیملیز نے FIA سے رابطہ کر لیا۔ گوجرانوالہ سے 51، گجرات سے 38 اور لاہور کی 3 متاثرہ فیملیز شامل 80 افراد کے DNA نمونے لے لیے گئے۔ گوجرانوالہ، لاہور اور گجرات میں 24 مقدمات درج، 15 انسانی اسمگلروں کی شناخت کر لی گئی۔ گوجرانوالہ ریجن سے 7 اور آزاد کشمیر سے 11 ملزمان گرفتار۔ یونان میں گرفتار کشتی حادثے کے 9 مبینہ ملزمان پر انسانی اسمگلنگ کا الزام عائد کر دیا گیا۔ ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ ملزمان کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان ہے اور تعلق مصر سے ہے۔ ملزمان پر قتل اور جرائم پیشہ تنظیم بنانے کے الزامات ہیں۔ جرم ثابت ہونے پر انہیں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ کشتی حادثے میں اموات کی تعداد 82 ہو گئی۔ سینکڑوں لاپتہ، 104 کو بچا لیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 400 سے 750 مسافر سوار تھے۔ بحر اوقیانوس میں سیاحوں کی لاپتہ آبدوز نما سبمرسیبل کی تلاش وسیع کر دی گئی، مگر اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امریکہ، کینیڈا کے بحری جہاز اور طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے مطابق 7600 مربع میل رقبے پر سرچ آپریشن کیا گیا۔ گہرائی میں غوطہ لگانے والی بغیر پائلٹ گاڑی کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ لاپتہ سبمرسیبل میں 2 پاکستانی نژاد مسافر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان بھی شامل ہیں۔ سبمرسیبل میں موجود افراد کے لیے صرف 96 گھنٹے تک استعمال کے آکسیجن کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جمعرات کی دوپہر تک کامیابی نہ ملی تو 5 افراد آکسیجن سے محروم ہو جائیں گے۔ سوار افراد 1912 میں غرق ہونے والے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے سمندر کی تہہ میں 12,500 فٹ کی گہرائی میں گئے تھے۔ چترال، کوہستان اپر، دیر بالا اور اسوات کے بالائی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا خدشہ۔ PDMA نے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ایمرجنسی ریسکیو سروسز کے اہلکاروں کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیاحوں، مسافروں کو پیشگی خبردار کرنے کی بھی ہدایت۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر 75 امریکی ممبران کانگریس کا امریکی صدر کو خط۔ بھارت میں بڑھتی سیاسی گھٹن، مذہبی عدم برداشت، صحافیوں کو نشانہ بنانے، آزادی اظہار اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے مسائل اٹھا دیے۔ کہا کہ بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں صدر بائیڈن ان معاملات پر بھی بات کریں گے۔ بھارت کے ساتھ دوستی مشترکہ اقدار پر استوار ہونی چاہیے۔ خط پر 18 سینیٹرز اور 57 ایوان نمائندگان کے دستخط موجود ہیں۔
امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کا اقبال جرم، ہنٹر بائیڈن نے ٹیکس چوری اور پستول تحویل میں رکھنے کا اعتراف کر لیا۔ ہنٹر بائیڈن کے خلاف 2018 سے تحقیقات جاری تھیں۔ ہنٹر بائیڈن نے چین اور یوکرین کے ساتھ بزنس ڈیل میں ٹیکس ادا نہیں کیے تھے۔ بزنس ڈیل میں ہنٹر بائیڈن نے $1.5 ملین حاصل کیے۔ انہوں نے 2018 میں $1 لاکھ ٹیکس ادا کرنا تھا۔ صدارتی الیکشن سے پہلے جو بائیڈن کی مشکل بڑھ گئی۔ سیف کپ انتظامیہ نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی درخواست پر ایونٹ میں آج ہونے والے پاک بھارت میچ کو ری شیڈیول کرنے سے معذرت کر لی۔ کہا کہ ایک میچ کا شیڈیول بدلنے سے پورے ٹورنامنٹ کا شیڈیول متاثر ہوگا۔ پاکستان ٹیم کو بنگلور پہنچنے کے 12 گھنٹے کے اندر میچ کھیلنا ہوگا۔ پاک بھارت میچ آج شام 7:30 بجے ہوگا۔ اور ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے احسن رمضان سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ احسن رمضان نے کوارٹر فائنل میں بھارت کے ڈگ ویجے قادیان کو شکست دی۔